اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ سورۃ القلم میں ترغیب فی التبلیغ ہے، زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو خود بھی دین کے کاموں میں سستی کرتے ہیں، اوروں کو بھی سست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تسلی قرآن نے ذکر کی نبی علیہ السلام کے لیے اور مبلغین کے لیے، پھر ان کی خصلتیں ان کی عادتیں قرآن نے بیان کی۔ جو لوگ دین کے اندر خود سست ہے اوروں کو بھی سست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کی مثال اللہ نے بیان کر دی کہ جس طرح باغ والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، اسی طرح ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ اب یہاں سے تابعدار لوگوں کی منزلت قرآن بیان کرتا ہے۔ بشارت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو لوگ دین کے کاموں میں سستی کرنے سے پرہیز کر لیتے ہیں، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازے گا۔ اور ساتھ ہی زجر ہے مشرکین کے لیے کہ مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح دنیا میں ہم زیادہ مال والے ہیں اور اولاد والے ہیں، تو قیامت کے دن میں اسی طرح ہم مسلمانوں سے برتر ہوں گے، ہمارا اچھا مقام ہوگا، اچھا ٹھکانہ ہوگا، اور مال و دولت کے لحاظ سے ہم ان سے اعلیٰ ہوں گے، اگر اعلیٰ نہیں تو ان کے برابر تو ضرور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہاں ذکر کرتے ہیں، فرمایا کبھی بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم مسلمانوں کو مجرموں کے ساتھ برابر کر دیں گے، یہ کون سا انصافی؟ یہ تو ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ فرمایا ان للمتقین عند ربهم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات النعیم، باغات ہے نعمتوں کے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کر دیں گے مسلمانوں کو برابر گناہ گاروں کے؟ ما لکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب، اب یہاں پر اس سے پہلے محذوف ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ ذرا ان سے پوچھئے، ان سے سوال کر دیجئے کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا کہ ہم بھی دنیا میں بھی آخرت میں جو ہے نا مسلمانوں سے اعلیٰ ہوں گے یا ان کے برابر ہو جائیں گے، تو آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ ام لکم کتاب، کیا تمہارے پاس اس کے متعلق کوئی کتاب ہے؟ فیہ تدرسون، جس میں تم لوگ یہ باتیں پڑھتے ہو۔ کدھر اللہ نے کہا ہے یہ؟ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اللہ نے تمہارے لیے چھوٹ لکھی ہوئی ہے کہ بس تم جو مرضی ہے کرو، تمہارے لیے جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان لکم فیہ، کیا تمہارے لیے ہے اس میں یا تمہیں ملتا ہے اس میں لما تخیرون، جو کچھ تم پسند کرتے ہو، تمہاری مرضی کی کتاب میں جو تمہاری مرضی کی باتیں ہیں، بس جو تم چاہتے ہو وہ باتیں جو اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ام لکم ایمان، یا تم نے لی ہوئی ہے کوئی قسم علینا ہم سے، بالغۃ، جو پہنچنے والی ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک، کوئی وعدہ تم نے ہم سے لیا ہوا ہے؟ ہاں جی، اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ بس لازمی اللہ تمہاری بخشش کرے گا اور تمہیں بڑے بڑے درجوں سے نوازے گا؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تم کو ملے گا وہ کچھ جو کچھ تم ٹھہراتے ہو۔
جو تم کہتے وہی چیز تمہیں ملے گی۔ سلہم، اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، کون ہے تم میں سے اس بات کا ذمہ لینے والا؟ ذمہ دار کون ہے؟ ضامن کون ہے؟ کوئی ذمہ داری لیتے ہے، گارنٹی لیتے ہے کہ قیامت کے دن اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے تمہیں کہہ دیا، ہم جس طرح کہتے ہیں؟ ام لہم شرکاء، یا کیا ہے ان کے لیے کوئی شریک؟ فلیاتوا بشرکائہم، تو ان کو چاہیے کہ لے آئے اپنے اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر ہے وہ لوگ سچے، اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی شریک اپنے دکھائے۔ کون ہے جس نے ذمہ داری لی ہے کہ بس قیامت کے دن جو ہے تمہیں وہ چھڑا لے گا؟ وہ شریک ہمیں دکھاؤ، کون ٹھیکیدار اتنا بڑا، یا جس نے اختیارات کے جو ہے ذمہ لیے ہوئے وہ کون ہے؟ یوم یکشف عن ساق، اب یہ تخویفی اخروی ہے۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ فرماتا ہے جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف۔ جس دن کھول لی جائے پنڈلی، یا تو اشارہ اس طرح جب بندہ کوئی مشکل کام وغیرہ کر لیتا نا، تو کام کرنے کے بعد آ کے جو ہے آرام سے جو ہے کیا کر لیتے، بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب کام میرا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، بہت سخت تھک گیا ہوں۔ یا یہ کہ مجرموں کو باندھا ہوا ہوگا، جب شروع میں لایا جائے گا قیامت کے دن تو پاؤں سے ان کو باندھا ہوا ہوگا، پھر جو ہے ان کی پنڈلیوں کو کیا کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، ساری مخلوق ہوگی، حکم ہوگا سجدے میں گر جاؤ۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے تابع دار تھے، جو مسلمان تھے، صحیح عقیدے والے تھے، اور دنیا میں وہ سجدے کیا کرتے تھے، وہ سارے ایک دم سجدے میں گر جائیں گے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر منکر رہے، دنیا میں سجدے نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکے، ان کی جو کمر ہوگی وہ اکڑی ہوئی ہوگی، وہ کھڑے رہ جائیں گے، اور باقی سب لوگ جو ہے سجدوں میں گر جائیں گے۔ پتہ چل جائے گا مجرم کون ہے، خود بخود سامنے آ جائے گی۔ ہاں کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، پتہ چل جائے گا صاف صاف کون دنیا کے اندر سجدہ کرتا تھا اور کون نہیں کرتا تھا۔ فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے، سجدہ کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے نا۔ ہاں بڑے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سرکش جوانی ایسے گزار دیتے ہیں، ساری عمر ایسے ضائع کر دیتے ہیں، پھر آخر عمر میں جناب آتے ہیں مسجد میں، پوتے یا نواسے بیٹے کو کہتے ہیں میرے لیے کرسی بھی ساتھ لے کے آنا۔ کچھ تو ہوتے ہیں وہ اللہ کے امتحان ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جوانی کے اندر نہیں سجدے کرتے نا، پھر آخر میں چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں، لیکن کمر اکڑ جاتی ہے، پھر سجدہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سجدہ کریں لیکن نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جوانی سے اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنا لو، جوانی سے سجدے کیا کرو، انشاءاللہ موت تک اللہ تمہیں سجدے سے محروم نہیں کرے گا، پھر مزہ آئے گا سجدوں کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ایسے بیمار کرتے بھی نہیں کہ وہ سجدہ پھر نہ کر سکے، وہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو جوانی میں نہیں کرتے پھر وہ بڑھاپے کے اندر بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے نا اس چیز کا۔ کچھ عرصہ پہلے عبدالغفور لالا نے آپریشن کیا تھا نا آنکھ کا، پھر وہ سجدہ کرتے مجھے کہتے مجھے مزہ نہیں آتا، میں نے کہا چلو یہ تو مجبوری ہے نا، خیر ہے چلو کچھ نہ کچھ گزارا کرے تھوڑے سے دن، خیر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی نہیں چکنا ہے، یہ ایک مزہ ہے سجدے کا، اس آدمی نے یہ مزہ لیا ہو نا، اس کو زمین کے بغیر کہاں مزہ آتا ہے۔ ابن عمر کے بارے میں آتے ہیں نا کہ ان کے آخر عمر میں آنکھ جو ہے خراب ہو گئی، تو حکیم نے کہا کہ اس کا علاج ممکن ہے، ہم آپ کا علاج کر لیں گے اس کا، لیکن کچھ عرصے کے لیے آپ لکڑی وغیرہ سامنے رکھیں تو اس کے اوپر سجدہ کرے، یا ویسے اشارے سے سجدہ کرنا۔ کہ خدا کی قسم اگر میں سجدے کے بغیر بھی نماز پڑھوں نہیں پڑھوں گے، ایسے سارے عمر نابینا ہونا برداشت کر لوں گا، لیکن زمین کے بغیر سجدہ ایسے کیسے ہو سکتے؟
سجدے کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گے. یہ ایک مزہ ہوتا ہے. جو لوگ شروع سے عبادت کرتے ہیں نا پھر ان کے چیز میں سرور آتے ہیں، مزہ آتا ہے، تو آخر تک اللہ ان کو محروم بھی نہیں کرتا اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن یہ منکرین جو ہوں گے اللہ فرمائے گا سجدہ کرو، فلا یستطیعون، یہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، وہاں ان سے سجدہ پھر نہیں ہوگا. اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو کتنی ذلت ہوگی نا. فرمایا خاشعتاً ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں. آدمی جب بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے پھر بندے کی آنکھیں اٹھتی بھی نہیں. اللہ قیامت کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ رکھے نا. کتنی بڑی شرمندگی، بیٹا سامنے ہے، پوتا سامنے، نواسا سامنے، باپ سامنے، ماں سامنے، بیوی سامنے، سب سے بڑی بات اللہ سامنے، اور سب کے سامنے بندہ شرمندہ ہو، کیسی وہ حالت ہوگی ہے. اللہ اس شرمندگی سے بندے کو بچائے. فرمایا خاشعتاً ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گے ان کی نظریں، ترہقہم ذلہ، اور آئی ہوئی ہوگی ان کے اوپر ذلت، ہر قسم کی ذلت ان پہ آئی ہوگی. وقد کانوا، اللہ فرماتے یہ کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں وقد کانوا یدعون الی السجود، یہ وہ لوگ تھے جن کو بلایا جاتا تھا سجدے کرنے کے لیے. صبح و شام اذانیں ہوتی تھی، لوگ بلاتے تھے بھئی آؤ نماز کے لیے، بلائے جاتے تھے. وہم سالمون، اور وہ تھے بھی صحیح سالم، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، پاؤں سے لنگڑے نہیں تھے، آنکھوں سے نابینا نہیں تھے، کانوں سے بہرے بھی نہیں تھے، دنیا کے کاموں کے لیے صحیح سالم تھے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں تھے، سجدے کے لیے آتے نہیں تھے. اللہ فرمائے گا فذرنی، آج مجھے چھوڑ دو، ومن یکذب، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو جو جھٹلانے والے ہیں، بہذا الحدیث، اس بات کو. اللہ فرمائے گا آج مجھے اور اس کو چھوڑ دو، آج میرا اور اس کا معاملہ اب پتہ چلے گا کہ میں اس کے ساتھ آج کیا معاملہ کرتا ہوں. سنستدرجہم، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو آہستہ آہستہ اتار دیں گے، من حیث لا یعلمون، وہاں پر یا اس جگہ سے ان کو پتہ بھی نہیں، جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے میں ان کو آہستہ آہستہ پکڑ رہا ہوں، ایک ایک کو جہنم کی طرف جو ہے دھکیل رہا ہوں، سمجھ نہیں رہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت بھی دیتا جاتا ہوں. انصاف کتنا اللہ کا. میں اور آپ ہوتے نا، ہمارا شاگرد ہو بیٹھا ہوئے تو بلا دو دفعہ نہ آئے، کیا کرتے آگے سے؟ پھر شروع نہیں ہو جاتے آگے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کا صبر دیکھو، اللہ کا تحمل دیکھو، باوجود قدرت کے، باوجود اس کے کہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ نبی نے نہیں کر سکتا. ایک دم کہ نہیں جانے نماز کے لیے، چل اندھا ہو جائے، دیر ہی نہیں لگے گی، بس بات ہی ختم. اللہ کہ معذور ہو جا، پاؤں کام کرنا چھوڑ دے، اس کے معذور کر دے، کر سکتے ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ کا تحمل دیکھے، دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینے مہینے، سال سال تک انسان نافرمانی یہ کرتا ہے اور اللہ اس کو کیا کرتے؟ مہلت دیتے جاتے. کتنا بڑا اللہ حلیم ذات ہے، کتنا بڑا تدبر والا ہے. فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دیتا جاتا ہوں، ڈیل دیتا جاتا ہوں. ان کیدی متین، لیکن یاد رکھو یہ بات، ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی پکی ہے، چھوٹ نہیں سکتے ہو. مہلت ضرور دیتا ہوں لیکن چھوڑتا نہیں ہوں. دیر آئے درست آئے، دیر سے بھی آ جاؤ تو بڑی بات ہے، لیکن نہیں آؤ گے تو یاد رکھو چھوٹ نہیں سکتے. آنا میرے پاس ہی ہے، پھر میں نے تمہیں لے کے جانا ہے جہنم میں، پھر میں نیچے اتار دوں گا تمہیں. تو یہاں تک قرآن مجید نے پہلے بشارت ذکر کی مومنین کے لیے، اور پھر زجر اور تخویف تھا مشرکین کے لیے. نو فرمائی ان للمتقین، بے شک پرہیزگارو دا پارا عند ربہم دا غوی رب خواتا، جنات النعیم، باغون دی دا نعمتنو. افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا منگا اگردو دا مسلمانان خلق برابر دا گناہگارو سرا. ما لکم سو شتا سلر کیف تحکمون،
سرنگ فیصلے کوي تاسو. ام لکم کتابن ولی اے مشرکانو تاسو سرس کتاب شته دی فیه تدرسون چې تاسو پاغه کې دا خبرې لولئ. ان لکم فیه او تاسو ته ملویږي په دې کتاب کې لما تخیرون هغه خبرې چې تاسو یې خوښوئ. ام لکم ایمانون یا تاسو مونږ نه څه وعده اخیستې ده بالغتن الی یوم القیامه چې هغه رسیدونکې ده قیامته پورې. ان لکم لما تحکمون او تاسو ته به ملویږي هغه څه چې تاسو مقرروئ. سلهم اے پیغمبر تپوسو کدینا ایوهم بذالک زعیم څوک دې پتاسو کې د دې ذمہ داری اخیستون کې. ام لهم شرکاء یا دې د پاره څوک شریک شته دی فلیاتو بشرکائهم نو پکار د سرا دی ولی هغه خپل شریک لرا ان کانوا صادقین کچیرته دی رښتینی دي. اوس تخویف اخروی یوم یکشف عن ساق کوم ورځ باندې بس کلاو کړل شي پندای ويدعون الى السجود او رو بغختل شي دوی سجدي طرف ته فلا یستطيعون نو دای به طاقت نه لري د سجدي. خاشعتن ابصارهم كتب وید دوی سترګي ترحقهم ذلة او رزب بدوی باندې ذلت. وقد كانوا يدعون دا اغا خلقو چې مخکې د دینه بره غختلی شو الی السجود سجدی ته وهم سالمون او اغی سی سالم. فذرنی نو پرېږدئ ما ومن یکذب او هغه خلق چې دروغجنې ګرځولي بهذا الحدیث دی خبرو لره. سنستدرجهم اوس برورو مونږ نیسو هغی من حیث لا یعلمون دا هغه طرف نه چې دوی ته پته نشته. و املی لهم او زه مهلت ورکوم دوی ته ان کیدی متین بیشک زما تدبیر ډیر پوخ دی.